نہیں کوئی میرے نبی جیسا، نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، حاضرین کرام، گزشتہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل قریش نے چند چیزوں کی لالچ دی تھی، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، ان سبوں نے مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے روکنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کو چھوڑنے کے لیے، اللہ کے احکام کو ترک کرنے کے لیے چند چیزوں کو لالچ دے کر حضور کو بہلانا اور پھسلانا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام جو لالچیں دینے والی چیزیں تھیں سب کو ٹھکرا دیا۔ پہلی چیز یہ پیش کیا کہ ہم آپ کو اتنے سارے مال دیں گے، اتنے سارے مال دے دیں گے کہ دنیا کا امیر ترین شخص بھی آپ کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز بتلایا کہ اگر آپ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہیں، جتنا کرنا چاہے، جس سے کرنا چاہے، سب سے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ تیسری چیز یہ کہا کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم سب کے سب آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں۔ چوتھی چیز یہ بتلایا اگر آپ کو ریاست اور حکومت چاہیے تو ہم سب کے سب آپ کے قدموں میں ڈالنے کو تیار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اب پھر اگلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چند دن آپ میرے معبودوں کی پرستش کیجیے اور میں چند دن آپ کے معبودوں کی پرستش کروں گا۔ لیکن قرآن کریم نے صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر کر کے فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہاری معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میری معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ آخر میں ذکر کیا کہ لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی میرے دین سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے اور تمہارے دین سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن آگے پھر ایک نئی چیز پیش کر دیا اور کہا اگر آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اس پہاڑ کو ہٹا دیں تاکہ آپ کی قوم خوشحال زندگی گزار سکے۔ جس طرح عراق اور شام میں زمین سبز و شاداب ہے، نہر جاری ہے، اسی طریقے سے اللہ سے دعا کر کے وہی چیزیں یہاں پیدا کروا دیجیے۔ اور آگے فرمایا کہ قصی بن کلاب کو جو ہمارے دادا ہیں، جد امجد ہیں، ان کو پیدا کر دیجئے۔ اگر یہ آپ کی نبوت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کی نبوت کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، جو اللہ کا احکام تھا ہم نے تم تک پہنچا دیا، اگر تم قبول کر لو، مان لو تو تمہاری خوش نصیبی ہے، اور اگر تم انکار کر دو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان ایک فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد پھر خاموش نہیں رہا، قریش کی طرف سے پھر یہ کہا گیا ایک کام کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ اپنے پاس آسمان سے فرشتہ بلوائیے تاکہ آپ جہاں جہاں جائیں، جس علاقے میں جائیں، جس شہر میں جائیں تو آپ کی نبوت کا تصدیق کر سکے، لوگوں کو بتا سکے، ڈرا سکے۔ اسی کو قرآن نے کہا
मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताआम वयमशी फिल अस्वाक़। इन लोगों का कहना यानी काफिरों का कहना था कि आप मेरी ही तरह खाते पीते हैं और ज़रिए माश के लिए बाज़ारों में चलते फिरते हैं, तो हम में और आप में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। अगर आप आसमान से फरिश्ता नहीं बुला सकते हैं तो कम से कम इतना अल्लाह से करवा लीजिए कि आप अपने लिए मकानात, मोहल्लात, बागात बनवा लीजिए ताकि ज़रिए माश में आपको कोई दिक्कत न हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेहुदा सवाल मैं अल्लाह से नहीं कर सकता। एक रिवायत में आता है कि काफिरों ने कहा कि आप कोहे सफ़ा को, पहाड़ी को सोना बना दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात आई थी कि इस पहाड़ को सोना बना दिया जाए अल्लाह से दुआ करके, लेकिन फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और हुज़ूर से फरमाया कि आप हरगिज़ इस तरह मत कीजिए। आप इनसे कहिए एक शर्त के तौर पर, वो ये कि मैं इसको सोने का पहाड़ बनवा दूंगा, शर्त ये है कि तुम ईमान लाओ, अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारी हलाकत यकीनी है। तब उन लोगों ने कहा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आज हमारे मुस्लिम नौजवान, हमारे मुसलमान दोस्त अहबाब सब काफिरों की तरह अपने अल्फाज को अदा करते हैं, दीन को ठुकराते हैं। उनका झूठा इल्ज़ाम आज ख़ुद हमारे नौजवान दोस्त, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे एक दूसरे मुसलमान भाइयों पर जो दीन के काम में जुड़े हैं वे उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है जब किसी के सामने अल्लाह के रसूल का अहकाम, अल्लाह के रसूल का तरीक़ा पेश किया जाता है, खुदा का अहकाम पहुँचाया जाता है, तो उससे मुँह मोड़ लेते हैं, बहाना कर लेते हैं कि हम नापाक हैं, हमारे फलाना काम बहुत ज़रूरी है। मेरे मोहतरम, आज हम भी उन्हीं फहरिस्त में चले जाते हैं जो फहरिस्त काफिरों का था। आज हम वही आमाल करने जा रहे हैं जो आमाल काफिरों का था। आज वही हम जवाब देते हैं